بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ کے دوران پیش آنے والے دل دہلا دینے والے واقعات اور مصائب پیش کروں گی۔ منقول ہے کہ قوم نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام قصہ تھا نے ایک دن اپنے بیٹے جادو کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے بیٹے کو وصیت کی، دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ وہ جہاں نظر آئے اس کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل نکلا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تجھے نصیحت کر رہا تھا، یہ ساحر اور کذاب ہے۔ اس کے باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تکذیب نہ کرنا اور نہ اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اس وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑی، حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا الہی، میں نے اپنی قوم والوں کو شب و روز ہدایت کا درس دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کیا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، مجھے ان بلاؤں پہ صبر عطا فرما، کیونکہ اب کی طاقت صبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کاش مجھے علم ہو کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پا لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے نوح، اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی سلبوں میں اور نہ ماؤں کے ارحم میں کوئی باقی رہا ہے۔ تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے رب العالمین، خطۂ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور قرآن پاک کی 28 سورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ آپ نے پیغمبروں میں سے طویل عمر پائی، اس کے باوجود نہ آپ کا کوئی دانت گرا اور نہ کوئی بال سفید ہوا۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت تبلیغ و رشد و ہدایت کے باوجود ہر دن رات میں 1000 رکعت ادا کرتے، اور آپ ہی کو اس سلسلے میں اولیت ہے کہ آپ کی بددعا سے امت ہلاک ہوئی۔ باوجود اس کے کہ آپ کی قوم کے لوگ سخت اذیتیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، یہاں تک کہ آپ ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ کو اس قدر اذیتیں دینا شروع کر دی کہ وہ آپ کو اتنا مارتے کہ آپ کے اعضاء ٹوٹ جاتے اور آپ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ آپ کو اٹھاتے، کمبل میں لپیٹ کر اس خیال سے گھر پھینک جاتے کہ اب مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ کو وہاں سے نکالتے، اپنے پروں کو زخموں پر ملتے، جس سے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ اگلا دن ہوتا تو آپ پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے نکل پڑتے۔ تاریخ تبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ 100 سال آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب آپ کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک کچھ 100 سال تھی۔ پھر عذاب نازل ہوا اور تمام سرکش نافرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کے بعد 350 سال مزید زندگی گزاری۔ حضرت احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے۔ حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔
جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا، حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے برائے تعلیم امت فرمایا، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ باوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا، ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہیں، اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا تو آپ وعدہ الہی کی تعمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثنا میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا، اے انبیاء میں سے سب سے طویل عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، چنانچہ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ افتتاح آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ کی رحلت پر۔ دعا ہے اللہ کریم ان کے مرکز پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے ذکر خیر کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ زندگی بدلے۔ جزاک اللہ خیرہ۔